قرآن کی معتبر تفاسیر میں اور پھر یہ حدیث کتنی کتابوں میں آئی ہے، میں آخری میں حوالے پڑھوں گا۔ تفسیر مدارک کی جلد نمبر 1 صفحہ 234 اور قرآن کی تفسیر کے اندر یہ انڈر لائن کی بھی آپ کو دکھ رہی ہے۔ قرآن میں پارہ نمبر 5 ہے، سورہ نساء آیت 64 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو، گناہ کرو، تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ اور اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، اور میرا محبوب اگر تمہارے لیے شفاعت کے لیے ہاتھ اٹھا دے، تمہارا وسیلہ بن جائے، تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ۔ یہ تو قرآن میں ہے، اور اس کو ایک بھی حدیث نہیں ملی اور ایک بھی آیت نہیں ملی۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صاحب تفسیر مدارک ایک حدیث نقل کر رہے ہیں کہ حضرت علی سے حدیث ہے، کہتے قیلا جاء عربی بعد دفنہ علیہ السلام، کہتے رسول اللہ کے دفن کے بعد، سرکار کے وصال کے بعد جب آپ دفن ہو چکے تھے، ایک عربی رسول اللہ کے روضے پر آیا، فرما بنفسہ علی قبرہ، اور اس نے اپنے آپ کو قبر رسول پر جھکا دیا، قبر رسول جو چمٹ گیا، وحسا من ترابہ علی راسہ، اور پھر اس نے قبر مبارک کی مٹی کو لیا اور اپنے سر پہ ڈالنے لگا، سرکار کے روضے کی مٹی کو لیتا ہے، اپنے سر پہ ڈالتا ہے، وقال یا رسول اللہ، اور اس نے کہا یا رسول اللہ، یعنی وصال کے بعد یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا یہ بھی ثابت ہے، اور حضرت علی روایت کر رہے ہیں، اور بھی صحابہ موجود ہیں وہاں۔ قلت، اس نے کہا اللہ کے نبی، آپ نے کہا فسمعنا وکانا فیما انزل علیک، اور آپ پر عرض کیا، اس میں یہ بھی موجود ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوا، اس نے وہی آیت کریمہ پڑھی کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ۔ کہتا ہے اللہ کے نبی، آپ کے رب نے کہا ہے، آپ نے فرمایا، آپ نے سنا ہے کہ آپ کا رب فرماتا ہے جو کچھ اس نے آپ پر نازل کیا اس میں یہ بھی ہے کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کرو تو میرے رسول کے روضے پر آؤ۔ وقت ظلمت نفسی، اے اللہ کے نبی میں نے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، وجیتک استغفر اللہ من ذنبی، اور اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ اپنے رب سے میرے لیے استغفار کریں، فاستغفر لی من ربی، اپنے رب سے میرے لیے استغفار کریں۔ تو اللہ کے نبی حضرت علی کہتے فنودی من قبرہ، بس ہم نے قبر رسول سے ایک آواز سنی، نبی پاک کی آواز آئی، قد غفر لک، جا تجھے بخش دیا گیا۔ نبی کی حیات بھی ثابت ہو گئی، جو مر گیا ہم اس کو رسپیکٹ کریں، مر گیا رسپیکٹ کرتے ہیں، ہمیں جاہل وہ مرے نہیں ہیں، باخدا واللہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے رک جانے والے، جو اپنے نبی کو مردہ کہے اس کا ایمان خود خدا ہو چکا ہے۔ اب اس نے کہا ایک بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ملا، مجھے پتہ نہیں کون سی حدیث کی کتاب پڑھا تھا۔ آپ سنیے حوالے ذرا دیکھیں گنے، میں نے پہلا ایک حوالہ دیا تفسیر مدارک جلد نمبر 1 صفحہ 234 سورہ نساء آیت 64، تفسیر قرطبی، امام قرطبی نے جلد 5 صفحہ 265 پر اسی حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے آیت غلط پڑھا ہے، انفسہم پڑھا ہے، انفسہم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ یہ آیت ہے، اس آیت کو پیش کرنے کا جو مقصود ان کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی وفات کے بعد وسیلہ پکڑ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی قبر پہ جا کر یا دوسری جگہوں پر بھی رہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے، کسی ضرورت کے لیے، حاجت کے لیے پکارا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے گویا جو پکارنا ہے، جو ایک عبادت ہے، وہ دعا، وہ پکارنا انہوں نے اللہ کے علاوہ کے لیے بھی ثابت کیا، اور آیت یہ پیش کی
کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، جاؤکا تو تیرے پاس آ جاتے، یعنی رسول کے پاس، فاستغفروا اللہ، تو وہ لوگ اللہ سے استغفار کرتے، توبہ کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے رسول توبہ کرتے، استغفار کرتے، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو وہ لوگ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، مہربان پاتے ہیں۔ اس میں یہ کہنا ان کا ہے، اس میں ہے جاؤ کا، اگر تیرے پاس آتے، تو اب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے، یعنی آپ کی قبر پہ جا کر کے اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر کے، بلا کر کے اپنی ضرورت، اپنی حاجت پوری کی جا سکتی ہے اور حاجت روائی کی جا سکتی ہے۔ یہ ان کا اس سے وجہ استدلال ہے، اور اسی سے متعلق انہوں نے تفسیر مدارک التنزیل کے حوالے سے جو علامہ نسبی کی تفسیر ہے، ایک روایت بھی پیش کی ہے، اور آخر میں کہا ہے کہ صاحب یہ روایت تو فلاں اور فلاں اور فلاں جگہ موجود ہے، اور میں نے جہاں ویڈیو بند رکوائی ہے اس سے آگے انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 16 حوالے انہوں نے دیے ہیں، کچھ حدیث کی کتابوں کے، کچھ عام کتابوں کے، اور کچھ تفسیر کی کتابوں کے۔ آپ دیکھیے کہ 16 جگہوں پر یہ روایت موجود۔ یہ جو مرکزی گفتگو ہے اس کا ہم نے خلاصہ پیش کیا ہے۔ اچھا، ضمناً ایک بات یہ عرض کر دوں کہ انہوں نے، میں پہلے مجھے اندازہ نہیں تھا، لیکن اس بار جو میں نے سنا ان کو، تو کثرت سے انہوں نے اعراب میں غلطیاں کی ہیں، قرآن کی آیت میں غلطی کی ہے، روایت میں غلطی کی ہے، جو بھی عربی عبارت انہوں نے پڑھی ہے اس میں غلطی کی ہے، اور اس بری طرح غلطی کی ہے کہ مجھے ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ عالم نہیں ہے، یہ ہرگز عالم نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ لیکن اللہ عالم حقیقت کیا ہے، مگر الفاظ جس طرح سے انہوں نے ادا کیے ہیں، ٹوٹ کر کے الفاظ جس طرح ان کے ادا ہو رہے ہیں، اور پھر جو اعراب کی جو غلطیاں انہوں نے معروف اس میں کی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے عالم نہیں ہے۔ اگر یہ متحقق ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ان کی ویڈیو کا جواب تو اب ہم لوگ آئندہ شاید نہ دیں، اللہ ہے کہ کوئی ضرورت آن پڑے جواب دینے کی۔ بہرحال اب آئیے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے جو ہے آیت تلاوت کر دی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات جاننے کی ہے کہ اگر مناسب ہو اگر تو وہ یہ آیت جو ہے لگا دیں، اور یہ 60 سے 64 نمبر آیت تک کا میں مفہوم بھی پیش کروں گا، اگر آسانی ہو چلانے میں تو بھی چلا دیں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو یہ آیت ہے نا، یہ آیت نمبر 64 ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 64، میں نے اس کا ترجمہ بھی پیش کیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سلف صالحین میں سے کس نے اس آیت کا مفہوم یہ سمجھا جو یہ بتا رہے ہیں؟ صحابہ کرام میں سے کس صحابی نے اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا، یہ سمجھا، یا اس آیت کے پس منظر میں ایسی کوئی بات کہی جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہو؟ انہیں پیش کرنا چاہیے۔ ایک بھی بات یہ پیش نہیں کر سکتے صحابہ کرام اور سلف صالحین کے حوالے سے اس آیت کی تفسیر میں، کیونکہ جہاں پر قرآن ہمارے لیے دلیل ہے وہیں پر قرآن کو سمجھنا کیسے ہے، اور قرآن کی کسی آیت کا معنی اور مفہوم صحابہ کرام نے کس طرح بتایا ہے، وہ سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ اصل میں منافقین کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ ایک اصولی بات تو یہ ہے کہ بھائی عبرت جو ہے، نصیحت جو ہے، وہ لفظ کے عموم سے ہے، لیکن آیت جس کے بارے میں نازل ہوتی ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جب شان نزول ہم پیش کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کا جو صحیح محل ہے اور صحیح مفہوم ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ عبرت اس سے عام ہوگی، نصیحت اس سے عام ہوگی، لیکن شان نزول کیا کرتا ہے کہ آیت کے صحیح مفہوم کو کلیئر کر دیتا ہے۔ جو دوسرے لوگ غلط معنی پہنا رہے ہوتے ہیں، غلط مفہوم جو دے رہے ہوتے ہیں، وہ مفہوم پھر باطل ہو جاتا ہے۔ تو آئیے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت کا پس منظر ہے کیا، اس آیت میں بات کہی کیا گئی ہے اور اس سے مراد کیا لی جا رہی ہے۔ یہ آیت اصل میں منافقین کے سلسلے میں نازل ہوئی، اور پیچھے سے دیکھ لیجئے، یعنی آیت نمبر 60، 61، 62، 63، پھر یہ آیت نمبر 64 ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے۔ آپ وہ دیکھیں آیتوں کو تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بات اصل میں ہے کیا۔ میں خلاصہ کر دیتا ہوں جو ان چاروں آیتوں میں بات کہی گئی ہے۔
اصل میں معنی یہ ہے، کہا یہ گیا ہے کہ یہ لوگ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شریعت کی روشنی میں فیصلہ کروانے کے بجائے سرداران یہود اور سرداران قریش سے یہ لوگ فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، اور جب انہیں قرآن و سنت کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ لوگ جب ان کے کرتوت کی بنا پر کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں اور اپنی بات میں جب پھنس جاتے ہیں تو آ کے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ صاحب ہمارا ارادہ ایسا نہیں تھا، بلکہ ہمارا ارادہ تو اچھا تھا، نیکی کا تھا، بھلے بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط تھا لیکن ارادہ ہمارا غلط نہیں تھا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کو حال خوب جانتا ہے کہ کیا ارادہ ان کا تھا۔ سو اے نبی، آپ انہیں نصیحت کرتے رہیے، ممکن ہے نصیحت ان لوگوں پر اثر کر جائے۔ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی اجازت سے اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ اگر اللہ کا رسول موجود ہے تو بھئی اس کے پاس فیصلے لے کے آنے چاہیے، اس کے پاس اپنے جھگڑوں کو پیش کرنا چاہیے اور اس سے فیصلہ لینا چاہیے۔ جو بھی رسول ہم نے بھیجا ہے وہ اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم سے، اس کی اجازت سے۔ اب اگر کوئی غلطی ان سے ہو گئی تھی کہ ظلموا انفسہم، اگر انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر ہی لیا تھا، کوئی غلطی کر ہی دی تھی، تو پھر ہونا کیا چاہیے تھا؟ انہیں توبہ کرنا چاہیے تھا، فاستغفر اللہ، چاہیے یہ تھا کہ یہ لوگ توبہ کرتے، جاؤ کا فاستغفر اللہ، آپ کے پاس آتے اور اللہ سے توبہ کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے، فاستغفر لهم الرسول، اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان بات۔ یہ ان آیتوں کا آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 64 تک اگر آپ دیکھیں گے تو یہ مفہوم نکلتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آیت کو یہ غلط معنی پہنا رہے ہیں، اور آیت کا معنی خود آیتوں کی روشنی میں واضح ہے، یعنی کسی کے قول کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عام پڑھا لکھا آدمی قرآن پاک کی ان آیتوں کو پڑھے گا تو اس سے بات صاف ہو جائے گی کہ ان آیتوں کا پس منظر ہے کیا، خود یہ آیتیں بتا رہی ہیں۔ اب آئیے ہم ایک ایسے مفسر کا حوالہ دیں گے جس کو یہ حضرات بھی تسلیم کرتے ہیں اور جس مفسر کی تفسیر کو یہ حضرات بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ ہے علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ رازی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی انہم عندما ظلموا انفسهم بالتحاکم الى الطاغوت والفرار من التحاکم الى الرسول جاءوا الرسول واظهروا الندم على ما فعلوه وتابوا عنه واستغفروا منه واستغفر لهم الرسول بأن يسأل الله أن يغفر لهم عند توبتهم لوجدوا الله توابا رحيما۔ یعنی علامہ راضی فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے غیر اللہ کے پاس اپنا فیصلہ لے جا کر اپنے اوپر ظلم کر لیا اور رسول کے پاس فیصلہ لے کر نہیں گئے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ رسول کے پاس آتے اور اپنی اس غلطی کا اعتراف کرتے، اپنے اس جرم پر شرمندگی کا اظہار کرتے اور اپنے اس جرم سے توبہ کرتے اور اللہ سے مغفرت مانگتے، اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے، یعنی اللہ سے اللہ کے رسول سوال کرتے کہ اللہ ان کو معاف کر دے، ان کی توبہ قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہوتا ہے۔ یہ مفہوم علامہ راضی نے بیان کیا ہوا ہے۔ اس میں ان کی من گھڑت جو بات ہے اور یہ جو اپنے طور پہ پیش کر رہے ہیں اور اللہ کے کلام کی باطل تفسیر جو کر رہے ہیں، بالکل اس کے خلاف۔ علامہ راضی پھر خود ہی یہ سوال قائم کرتے ہیں، کیا سوال قائم کرتے ہیں کہ کیا اللہ سے اگر صحیح طریقے سے وہ لوگ توبہ کرتے تو ان کی توبہ قبول نہ ہوتی؟ یعنی جو منافقین تھے اللہ سے اگر وہ توبہ کو کرتے تو کیا بغیر اللہ کے رسول کے جو ہے ان کے حق میں دعا کیے بغیر ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی۔ خود اللہ مہاراج یہ سوال کرتے ہیں۔ پھر سوال یہ کرتے ہیں، سوال یہ پیش کرتے ہیں، پھر سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کے پاس آنے کو کیوں کہا گیا، آپ کے استغفار کو کیوں ملایا گیا کہ وہ لوگ رسول کے پاس آتے، اللہ سے توبہ کرتے اور رسول ان کے لیے استغفار کرتے؟ یہ بات کیوں کہی گئی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو جواب میں علامہ راضی خود سوال قائم کرتے ہیں اور پھر خود جواب دیتے ہیں
کہتے ہیں الجواب عنہ من وجہین، اس سوال کا جواب دو طرح سے ہے۔ الاول، پہلا یہ ہے کہ ان ذلك التحاكم الى الطاغوت كان مخالفة لحكم الله وكان ايضا اساءة الى الرسول وادخالا للغم في قلبه۔ کہتے ہیں یہ جو لوگ منافقین، اب دیکھیے پورا بیک گراؤنڈ ایک دم واضح ہے، پورا پس منظر واضح ہے کہ یہ منافقین جو اپنا فیصلہ لے کر کے سرداران یہود یا سرداران قریش کے پاس گئے تھے، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی مخالفت تھا، یعنی ایسا کر کے انہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت، کان ایضا اساءۃ الی الرسول، اور اسی طریقے سے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی تھی کہ رسول اللہ کے موجود ہوتے ہوئے اللہ کی وحی کی روشنی میں فیصلہ کرنے والے اللہ کے رسول موجود ہیں، مگر آپ کے موجود ہوتے ہوئے آپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے پاس گئے، تو اس معنی میں رسول اللہ کی گستاخی بھی تھی، وَإِدْخَالًا لِلْغَمِّ فِي قَلْبِهِ، اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمزدہ کرنا بھی ہوا، آپ کو ملال پہنچانا بھی ہوا، یہ جرم تھا منافقین کا۔ من کان ذنبہ کذالک، اور جب ان کا گناہ اس طرح تھا، وجب علیہ الاعتذار عن ذلک الذنب لغیرہ، تو اب اس گناہ سے معذرت کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے پاس ہو جائیں، فلہذا المعنى وجب علیہم ان یطلبوا من الرسول ان یستغفر لهم، کہ چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی آپ کے موجود ہوتے ہوئے، اس لیے رسول گرامی کے پاس جانا ان کا ضروری ہو گیا کہ آپ کے پاس جائیں اور آپ سے معذرت کریں، کیونکہ انہوں نے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ایسا جرم کر کے، ایسی غلطی کر کے، کہ غلطی کی نوعیت یہ ہے کہ اس میں اللہ کے رسول کی حیثیت کو بھی چیلنج کیا گیا، اس لیے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آ کر کے اپنے گناہ کا اعتراف کرنا ہے، اور اعتراف کرنے کے بعد پھر اللہ سے توبہ بھی کرنا ہے، اور اللہ کے رسول پھر ان کے لیے معافی مانگتے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے معاف کر دیتا اور جو ہے ان کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ یہ جو ہے بات اس آیت میں کہی گئی ہے، اس کا ایک جواب علامہ راضی نے جو ہے دیا۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں علامہ، فرماتے ہیں کہ الثانی ان القوم لما لم يرضوا بحكم الرسول ظهر منهم ذلك التمرد، فاذا تابوا وجب عليهم ان يفعلوا ما يزيل عنهم ذلك التمرد، وما ذاك الا ان يذهبوا الى الرسول ويطلبوا منه الاستغفار۔ وہی بات ہے کہ جب وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں ہوئی اور سرکشی گویا انہوں نے یہ سرکشی ظاہر کی، تو اب جب توبہ کا مسئلہ آیا تو ان کے اوپر یہ بات ضروری ہو گئی کہ کوئی ایسا کام کریں جس سے ان کا یہ تمرد پست پڑ جائے، مات پڑ جائے۔ یہ تمرد جو سرکشی انہوں نے کی ہے، اب آ کر کے اللہ کے رسول کے دربار میں جب پہنچیں گے تو یہ جو اس سر اٹھا کے اور سرکشی کے ساتھ گئے تھے، وہ سرکشی کم ہوگی، اس میں پستی آئے گی اور اس کا ازالہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کو کہا گیا، نہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں یا آپ کے وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معنی میں پکارا جائے جس معنی میں پکارنا شرک کہلاتا ہے یا غیر اللہ کو پکارنا کہلاتا ہے۔ بلاتا یہ ہے، میں نے صرف علامہ راضی کی تفسیر کا حوالہ کیا، بات لمبی ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے جو اور مفسرین نے بات کہی ہے تقریباً اسی پس منظر میں، تو مفسرین کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقین کے سلسلے میں رسول اللہ کے پاس آنے، خود استغفار کرنے اور رسول اللہ سے استغفار کے مطالبے کا جو تذکرہ ہے وہ آپ کی زندگی سے متعلق، وفات کے بعد اس کا تعلق ہی نہیں ہے، یہ بات آپ کی زندگی سے متعلق ہے، اور وہ بھی بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، وہ میں نے بتا دیا کہ اس کا تعلق منافقین سے ہے۔ اب انسان کی اپنی سمجھ پر ہے کہ وہ خود کو منافق سمجھتا ہے یا مومن سمجھتا ہے۔ گناہ اگر ہوا ہے اس طرح کا تو منافقین کو ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس آنا ہے اور حاضری دینی ہے، اگر کسی مومن سے گناہ ہوا ہے تو اس کے سلسلے میں ایسی کوئی ہدایت نہیں ہے کہ اسے اللہ کے رسول کے پاس آنا ہے تب اس کا گناہ معاف ہوگا۔ یہ منافقین کے بارے میں ہے۔ اب جو لوگ اس آیت سے استدلال کر کے سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دربار میں جا کر کے توبہ قبول کروانا ہے، تب تو
پتہ نہیں کتنے لوگ پھر ان کے قول کے مطابق جہنم میں چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہی قبر پر ہی اگر اس آیت کی تفسیر وہ صحیح مانی ہی لی جائے جو یہ کہہ رہے ہیں، تو کتنے لوگ جا رہے ہیں بھائی؟ کتنے لوگ جا پائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر اپنے اپنے گناہوں کی توبہ کروانے اور اللہ کے رسول کے دربار میں حاضری دینے؟ کتنا ہو پائے گا؟ یہ مطلب عجیب سی بات ہے نا، کہ اگر یہی شرط ہے تو پھر یہ تو پوری ہی نہیں ہوگی، پہنچ ہی نہیں پائیں گے سارے کے سارے لوگ۔ تو بہرحال اس کا تعلق منافقین سے، آپ آدمی اپنے کو منافق سمجھے یا مومن سمجھے وہ اس کے اپنے اوپر ہے۔ پھر ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگیوں میں مشہور ترین واقعات رونما ہوئے، حدود کے سلسلے میں، کفارات کے سلسلے میں صحابہ کرام سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، گناہ سرزد ہوئی ہیں، لیکن کبھی کوئی صحابی رسول کرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے اور انہوں نے کہا استغفر لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے لیے استغفار کر دیجیے، اس کی گزارش ہے، حاضر نہ ہوا۔ عام طور پر ان کے الفاظ یہ ہوتے تھے، اگر کچھ غلطی ہوتی تھی حدود کے سلسلے میں، کفارات کے سلسلے میں، ہلاک تو یا رسول اللہ طہرنی، اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا مجھے پاک کر دیجیے، یا کہتے تھے اقیم علیہ حد اللہ، اے اللہ کے رسول مجھ پر اللہ کا حد نافذ کیجیے، اس طرح کی بات کہتے تھے۔ وہ بھی جن گناہوں کا تعلق حدود اور کفارات سے ہوتا تھا، اور جن گناہوں کا تعلق حدود سے نہیں ہوتا، کفارات سے نہیں ہوتا، تو ان گناہوں کا معاملہ ان آدمی اور اس کے رب کے درمیان ہوتا۔ اس کے لیے وہ باضابطہ اقرار گناہ کرنے اور استغفار کے مطالبے کے لیے رسول اللہ کے پاس آتے ہی نہیں۔ اس کے لیے قرآن و سنت میں توبہ استغفار کا جو ضابطہ تھا، اسی ضابطے پہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ کسی سے زنا سرزد ہو گیا، کسی سے اور کوئی بڑا گناہ سرزد ہو گیا، وہ آ کر کے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اعتراف کر رہا ہے تو کر رہا ہے۔ اگر مان لیجئے کسی نے نہیں اعتراف کیا تو اس کا معاملہ، اللہ کے رسول کے زمانے میں کسی نے نہیں اعتراف کیا تو اس کا معاملہ، لیکن اگر اعتراف کیا تو روایتوں میں موجود ہے حدود اور کفارات کے سلسلے میں۔ لیکن ان کے علاوہ گناہوں کے سلسلے میں تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ کوئی آ کر کے اس معنی میں ذکر کرے اللہ کے رسول کے پاس کہ بھئی ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر۔ وہ عام جو ضابطہ ہے توبہ کا، اسی ضابطے پہ عمل ہوتا تھا۔ اب اگر اس غلط فہمی کو درست مان لیا جائے جو صاحب نے بیان کی ہے، تو پھر ہر چھوٹی بڑی غلطی کے لیے رسول پاک کے پاس صحابہ کی آمد کو ثابت کرنا ہوگا۔ یہ روایت پیش کر رہے ہیں وفات کے بعد کی، ارے بھائی وفات کے بعد اتنا لمبا کام کیوں کرنے جا رہے ہو؟ آپ زندگی میں ثابت کر دو نا۔ زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے بہت سہل تھا اللہ کے رسول کے پاس جانا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا اور اللہ کے رسول سے جو ہے درخواست کرنا کہ آپ دعا کر دیں توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ آپ بتائیے صحابہ کرام سے کہ کثرت سے صحابہ کرام جس معنی میں آپ کہہ رہے ہیں اس معنی میں صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس جاتے رہے۔ اب آخر کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ تو آیت کی تفسیر ہو گئی اور اس کا صحیح معنی ہو گیا اور اس کا صحیح مفہوم ہو گیا، جو یہ غلط مفہوم بتا رہے ہیں اس کا رد ہو گیا۔ اب روایت جو اس حوالے سے یہ حضرت بیان کر رہے ہیں، یا اس روایت کے علاوہ بھی جو روایتیں بیان کی گئی ہیں وہ سب ضعیف ہیں، موضوع ہیں، منکر ہیں۔ اب انہوں نے ایک روایت مدارک التنزیل کے حوالے سے بیان کی ہے۔ مدارک التنزیل تفسیر کی ایک کتاب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ صاحب مدارک یعنی مدارک التنزیل نام تفسیر کے جو لکھنے والے ہیں علامہ نصفی، انہوں نے خود اس روایت کو مستند طریقے سے بیان نہیں کیا۔ انہوں نے تو نہ شروع کی کوئی چیز بیان کی ہے، نہ اس کا مخرج بیان کیا، حالانکہ مخرج موجود ہے، لیکن انہوں نے کیسے لکھا ہے روایت کو اور کیا حیثیت دی ہے انہوں نے لکھا ہے قیلا جاء اعرابی بعد دفنہ علیہ السلام فرما بنفسہ علی قبرہ وحسا من ترابہ علی راسہ وقال یا رسول اللہ قلت فسمعنا وكان فيما انزل عليك ولو انهم اذ ظلموا انفسهم وقد ظلمت نفسي وجئتك استغفر الله من ذنبي فاستغفر لي من ربي فنودي من قبره قد غفر له۔ یہ الفاظ ہیں اس روایت کے جو انہوں نے ذکر کیا ہے مدارک التنزیل میں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک روایت موجود ہے، وہ موضوع ہو یا ضعیف ہو یا منکر ہو یا صحیح ہو، کوئی بھی روایت ہو، محدثین کی کتابوں میں وہ روایت موجود ہوگی۔ ہم لوگ پر بار بار بات کر چکے ہیں کہ بھائی حدیث کی کتابوں میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، موضوع روایتیں بھی ہیں، من گھڑنت روایتیں بھی ہیں،
सब रिवायतें मुहद्दिसीन ने जमा किया, उनकी वो एक हिकमत है, उस पर तफसील से बात हो चुकी है हमारे यहाँ बहुत दफा। जो भी अहले इल्म में पढ़े लिखे किसी भी मसलक के हों, किसी भी मकतबे फिक्र के हों, ये बातें सब जानते हैं, एक आम तालिब इल्म जानता है इस बात को। अब मतलब ये कि भाई मदारिकुत तंजील तफसीर की किताब में रिवायत जिक्र है, किसी हदीस की किताब में ये रिवायत जिक्र है, उससे उस रिवायत की सेहत का क्या मसला है? वो रिवायत काबिल कबूल थोड़ी हो जाएगी। इमाम बैहक़ी के यहाँ मौजूद है ये रिवायत, इसमें जो है कई रावी हैं जो मुख्तलिफ असबाब की बिना पर ज़ईफ़ है। मैं सिर्फ एक रावी की तरफ इशारा करता हूँ कि इस रिवायत की क्या हालत है। मिसाल के तौर पर एक रावी है इसमें यज़ीद, उनके बारे में इमाम शुअबा कहते हैं कि इससे हदीस बयान करने के मुकाबले में ज़िना कर लेना कमतर चीज़ है। यानी ज़िना मामूली है इससे हदीस बयान करने के मुकाबले में, यानी ज़िना से बड़ा मामला है इस आदमी से हदीस बयान करना। एक रावी ऐसा है, और भी इस तरह के रवात हैं। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि हुजूर ने कैसी रिवायत को जो है दलील के तौर पे पेश किया है, और इनके इल्म और मुताला की क्या हालत है। और ये हजरात जो है किस तरह से झूठी बातें बगैर सनद के, बगैर सरपैर के, बगैर तहकीक के, बगैर इल्म फन की दुनिया में जांचे हुए पेश कर देते हैं। भाई अगर आपका गहरा मुताला नहीं है तो कम से कम तकरीर करने से पहले तैयारी तो कर सकते हैं, तहकीकात तो कर सकते हैं। ये तो सनद का हाल है, इस रिवायत का जो मतन है। अच्छा यही रिवायत नहीं है, इस माना की और कई रिवायतें मुनकरात में से उनको भी पेश किया जाता है। अल्लामा इब्न कसीर ने भी खुद पेश किया है। तो इस रिवायत के मतन से भी पता चलता है कि इस रिवायत की कोई हैसियत नहीं। जैसे फरमा बेनफ्सिही अला कब्रिही, अब अपने आप को अल्लाह के रसूल की कब्र पे डाल दिया, पिल पड़ा रसूलुल्लाह की कब्र पर, हाँ मुंह के बल गिर पड़ा उसी पर, अल्लाह के रसूल की कब्र पर। अब ये रसूल गिरामी की कब्र पर जाने के जो आदाब हैं उसके बिल्कुल खिलाफ। और अगर ये वाकया दुरुस्त होता, और जैसा कि हजरत कह रहे हैं कि सहाबा मौजूद थे, सहाबा की मौजूदगी में होता तो सहाबा इसे रोकते। इसका मतलब मतन बता रहा है कि ये रिवायत मनगढ़ंत है। इसी तरह इस रिवायत के दूसरे अल्फाज है फजलस्तु बेहिज़ाई, कब्र रसूल के बराबर में होके बैठा, ये भी खिलाफ अदब है। और दूसरे इन दोनों अल्फाज एक दूसरे के खिलाफ। तो मैंने जैसा कि बताया कि मुहद्दिसीन का या मुअल्लिफीन का, किताब लिखने वालों का या मुफस्सिरीन का अपनी किताबों में, अपनी तफसीरों में, तफासीर में किसी रिवायत को अगर जिक्र कर देने से किसी रिवायत की सेहत के लिए दलील नहीं होती। ये हजरत ने 16 हवाले जिक्र किए हैं। भाई 32 हवाले जिक्र किए जा सकते हैं, लेकिन उन 32 हवालों से क्या होगा? 40 हवाले भी हो सकते हैं। जमाने से वो हदीस मुख्तलिफ लोगों ने नकल की होगी तो 100 किताब के नाम भी लिए जा सकते हैं ना, कि लोगों ने उस रिवायत को अपनी किताबों में जिक्र किया हो। लेकिन 100 किताबों में या 1000 किताबों में किसी रिवायत के लिख देने से उस रिवायत की अगर कोई हकीकत नहीं है तो सही थोड़ी हो जाएगी। एक झूठी खबर अगर 50 अखबारात में छप जाए तो फिर छप जाने से खाली वो खबर थोड़ी सही हो जाएगी, वो 50 में छपे या 60 में छपे। यही हाल इस रिवायत का है और यही हाल इनके हवाले का है। अल्लामा इब्न कसीर की तरफ जैसा कि मैंने इशारा किया कि उन्होंने खुद भी इसी माना की एक दूसरी रिवायत बयान की है और कई लोगों के हवाले से बयान की है। तो किसी रिवायत के महज जिक्र से मुकाबले इस्तिदलाल रिवायत नहीं हो जाती। तो मालूम ये हुआ कि जिस आयत और जिस रिवायत को इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आपकी कब्र पे जाकर आपको पुकारने के लिए दलील में पेश किया था कि आपको पुकारा जाएगा, आपको बुलाया जाएगा, आपसे हाजत रवाई की जाएगी, आपसे फरियाद रसी की जाएगी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज भी आई। अच्छा ये पुराने जमाने में तो बड़ी आवाजें साबित करते हैं। मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र से इन्होंने हाथ निकाला कभी। भाई इल्म फन की दुनिया है, हदीसों की तहकीक होती थी, हदीसों की तहकीक आज भी हो रही है। कुरान की तफसीर कल भी लिखी गई, कुरान की तफसीर आज भी लिखी जा रही है। फिक़ह में किताबें कल भी लिखी गई, फिक़ह में किताबें आज भी लिखी जा रही हैं। और बहुत सारे काम जो पहले हो रहे थे वो आज भी हो रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही है कि माजी में तो अल्लाह के रसूल के जो है कब्र से हाथ भी निकल गया, अल्लाह के रसूल की कब्र से आवाज भी निकल गई, अल्लाह के रसूल की कब्र से आवाज आई और बुलाया गया, ये सब हुआ, ये सब होता रहा। आज क्यों नहीं होता है कभी? आज क्यों नहीं होता है अली? फिर हाँ ये होगा, ये जो है सदी जब खत्म हो जाएगी या ये नस्ल जब खत्म हो जाएगी, दूसरी नस्ल आएगी तो हो सकता है कोई झूठी बात इस जमाने के हवाले से ये लोग पेश करते रहे।
لیکن ابھی جو زمانہ چل رہا ہے، ابھی ایک نسل جو چل رہی ہے، اس زمانے میں کوئی ایک واقعہ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ جا کر کے دیکھا جائے، نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، نہ کسی پیر کے حوالے سے، نہ کسی بزرگ کے حوالے سے، نہ کسی ولی کے حوالے سے. ساری چیزیں ہو رہی ہیں کائنات میں جو پہلے ہوتی تھیں وہ اب بھی ہو رہی ہیں. یہ واقعہ کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے، آپ کو آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے آواز دی جائے اور وہاں سے ہاتھ نکلے، وہاں سے ہاتھ نکلے جو ہے اور پھر مصافحہ ہو، یا اللہ کے رسول کی قبر سے آواز نکلے اور پھر اس آواز پر فیصلہ ہو؟ ایسا آج کیوں نہیں ہوتا ہے؟ سوال اس بات کا ہے. یہاں ایک چھوٹے سے معاملے میں اللہ کے رسول کی قبر سے آواز آ گئی، فنودی من قبرہ قد غفر لک، آواز قبر سے آئی کہ تجھے بخش دیا گیا. اتنا سارا مسئلہ ہو رہا ہے بہت سارے ممالک میں، اتنے سارے مظالم ہو رہے ہیں، اتنے سارے حادثات آ رہے ہیں، اتنے سارے ناگہانی آفتیں آ رہی ہیں. اس میں کیوں نہیں ہوتا کہ بھائی کوئی جو ہے ایسا کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ جائے کہ بھائی اس مصیبت میں تمہیں ایسا کرنا ہے. چھوٹی سی مصیبت میں تو ایسا ہو گیا، بڑی بڑی مصیبتوں میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ یہ سوال ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو اور ہمارے بھائیوں کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں جو ایک کوتاہی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، اس کی ربوبیت میں بھی، اس کی الوہیت میں بھی، اس کی اسماء و صفات میں بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان چیزوں سے بچائے. اور امت کا سب سے بڑا مسئلہ آج بھی یہی ہے. آج اس طرح مصیبتوں کے ماحول میں بھی لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرتے ہیں. اس مصیبت سے بڑی مصیبت ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو یہ پڑی ہے، یہ پریشانی ہے آپ لوگوں کو یہ پڑی ہے. ہم کہتے ہیں کہ اتنی بڑی پریشانی ہے، امت شرک میں مبتلا ہے، امت کے لوگوں کے یہاں شرک اور کفر پایا جاتا ہے. اس مصیبت کے آگے ہر مصیبت ہیج ہے. ہمیں تو سب سے بڑی مصیبت یہی نظر آتی ہے. یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے، دنیا میں کچھ جانیں چلی جائیں گی، دنیا میں کچھ مال چلا جائے گا، دنیا میں کچھ خوف کا ماحول ہو جائے گا، پھلوں کی کمی ہو جائے گی، غم کا ماحول آ جائے گا، دہشت پیدا ہو جائے گی. یہ سب تو اللہ نے کہا ہے کہ دنیا میں ہوگا ہی. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، لیکن یہ شرک کا جو مسئلہ ہے یہ تو آخرت کا مسئلہ ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. اسی لیے ہم لوگ اس مسئلے کو ہمیشہ بیان کرتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ موضوع بھی آئندہ ابھی اور چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.